السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا کے جزء اول کا سبق نمبر 13 ہے، جس میں واحد اور جمع کی بحث کو چھیڑا گیا ہے۔ جس طرح انگلش میں ایس یا ای ایس لگانے سے جمع بنتی ہیں، اردو میں الف نون، واو نون، یا نون اور یائے مجہول وغیرہ لگانے سے جمع بنتی ہیں، فارسی میں الف نون اور ہا لگانے سے جمع بنتی ہے۔ اس طرح کا کوئی قاعدہ عربی میں جمع بنانے کا نہیں ہے۔ ہاں، جمع کے کچھ اوزان مقرر ہیں جن میں سے کسی نہ کسی وزن پر جمع ہوتی ہے، جن کو سبق کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو سبق کا ترجمہ کرنے میں آسانی رہے۔ ہاں، جمع مذکر سالم میں واحد کے اینڈ میں آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لگا کر جمع مذکر سالم بنائی جاتی ہیں، اور جمع مؤنث سالم میں واحد کے اینڈ میں آخر میں الف تا لگا کر جمع مؤنث سالم بنائی جاتی ہیں، جس کو آپ ابھی سمجھ لیں گے۔ تو آئیے سبق کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ان اوزان پر نظر دوڑا لیجئے۔ ویسے تو جمع کے اوزان بہت سارے ہیں، لیکن یہاں اس 13ویں سبق میں جن اوزان پر جمع لائی گئی ہے، جو معروف و مشہور بھی ہے، انہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ بقیہ اوزان کو انشاءاللہ بعد میں کسی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ ان اوزان کو اگر محفوظ کر لیں گے تو ہر اسم کی جمع یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو لیجئے 8 اوزان بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 فعال، فعال۔ نمبر 2 فعول، فعول۔ نمبر 3 فعل، فعل۔ نمبر 4 افعال، افعال۔ نمبر 5 فعال، فعال۔ نمبر 6 فعلۃ، فعلۃ۔ نمبر 7 فعلاء، فعلاء۔ نمبر 8 افعلاء، افعلاء۔ ان میں یہ جو آخری 2 وزن ہیں فعلاء اور افعلاء، یہ غیر منصرف ہیں، ان کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ غیر منصرف کس کو کہا جاتا ہے، اس مستقل بحث ہے، انشاءاللہ اپنے موقع کے اوپر اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں صرف اتنا یاد رکھیے کہ فعلاء اور افعلاء کے وزن پر جو جمع آئے گی اس کے اوپر تنوین نہیں پڑی جائے گی اور نہ کسرہ پڑا جائے گا۔ اور آخر کے اندر ایک ہوتی ہے جمع مذکر سالم اور ایک ہوتا ہے جمع مؤنث سالم۔ اس طرح یہ کل 8 وزن ہوئے، اور دوسرے 2 جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ خیر، یہ کل 8 اوزان ہیں اور 2 جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ہیں۔ اب ہر وزن کے تحت کچھ مثالیں ترجمے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد سبق کا ترجمہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلا وزن ہے فعال۔ جیسے بحر، اس کا معنی ہے سمندر، جمع بحار۔ رجل، مرد، جمع رجال۔ کلب، کتا، جمع کلاب۔ جبل، پہاڑ، جمع جبال۔ جمل، اونٹ، جمع جمال۔ بلد، شہر، جمع بلاد۔ قلب، وزن نمبر 2 قلب، دل، جمع قلوب۔ بطن، پیٹ، جمع بطون۔ درس، سبق، جمع دروس۔
ضیفن مہمان جمع ضیوفن، نجم تارہ جمع نجوم، لحم گوشت جمع لحوم۔ وزن نمبر 3 فعول، جیسے کتاب کتاب جمع کتب، رسول پیغمبر جمع رسول، سریر چارپائے جمع سرور، حمار گدھا جمع حمر، سبیل راستہ جمع سبل، طریق راستہ جمع طرق۔ وزن نمبر 4 افعال، جیسے قلم قلم جمع اقلام، خال مامو جمع اخوال، عم چچا جمع اعمام، زوج شوہر جمع ازواج، باب دروازہ جمع ابواب، قدم پیر جمع اقدام۔ وزن نمبر 5 فعال، جیسے طالب طالب علم جمع طلاب، زاہد بے رغبت یعنی دنیا سے بالکل بے پرواہ، دنیا کی کوئی پری نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے زاہد۔ زاہد بے رغبت جمع زہاد، عابد پرستار یعنی پوجا کرنے والا عبادت کرنے والا، جمع عباد، ساکن باشندہ یعنی رہنے والا کسی جگہ پر رہنے والا، جمع سکان، جاہل ان پر ناواقف، جمع جہال، تاجر بیوپاری جمع تجار۔ وزن نمبر 6 اخن بھائی جمع اخوتن، فتن نوجوان جمع فتیتن، امراتن عورت جمع نسوتن، اس کی جمع نساؤن بھی آتی ہے، امراتن عورت اس کی جمع نسوتن اور نساؤن بھی آتی ہے، اور اوپر جو اخن کا معنی بھائی اس کی جمع اخوتن کے ساتھ ساتھ اخوانن بھی آتی ہے۔ صبی بچہ جمع صبیتن۔ وزن نمبر 7 فعلاء، جیسے عالم جاننے والا جمع علماء، زمیل ساتھی جمع زملاء، فقیر غریب یا محتاج جمع فقراء، امین امانت دار جمع امناء، رحیم دیالو یعنی رحم کرنے والا ترس کھانے والا، جمع رحماء، رئیس سردار چودھری جمع رؤساء۔ وزن نمبر 8 افعلاء، جیسے غنی مالدار جمع اغنیاء، غبی کند ذہن یعنی جس کا ذہن نہ چلتا ہو، ہوشیار کا اپوزٹ، غبی کند ذہن جمع اغبیاء، ذکی ہوشیار جمع اذکیاء، نبی نبی جمع انبیاء، تقی پرہیزگار جمع اتقیاء، قریب رشتہ دار، قریب ان کا ایک معنی نزدیک کے بھی ہوتے ہیں، قریب نزدیک، لیکن قریب ان کا ایک معنی رشتہ دار، اس کی جمع آتی ہے اقرباء۔ آپ لوگ ان اوزان کو اچھی طرح محفوظ کر لیجیے۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، اے علی یہ لمبے نوجوان کون ہیں؟ ہؤلاء یہ ھذا کی جمع ہے، یہ ہم طلاب جدد
وہ نئے طالب علم ہیں. طلابن جددن یہ مرکب توصیفی ہے. جددن یہ جدید ان کی جمع ہے. من این ہم وہ کہاں کے ہیں. ہم من امریکہ وہ امریکہ کے ہیں. اہم زملاؤک کیا وہ تیرے ساتھی ہیں. ہم کا معنی وہ، یہ ہوا کی جمع ہے. نعم ہم زملائی ہاں وہ میرے ساتھی ہیں. ہم فی فصلی وہ میری درسگاہ میں ہیں. اہم مجتہدون کیا وہ سب محنتی ہیں. نعم ہم مجتہدون ہاں وہ سب محنتی ہیں. مسمعہم ان کے نام کیا ہے. یہ حمزہ جو ہے اسماءہم میں یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شروع میں آئے تو پڑھا جائے، لیکن بیچ میں آئے اور اس سے پہلے کوئی لفظ ہو اور اس کو اس کے ساتھ ملا نہ ہو تو اس حمزہ کو نہ پڑھا جائے. لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. جیسے یہاں پر ما اسماءہم نہیں پڑھیں گے بلکہ مسمعہم پڑھیں گے. مسمعہم ان کے نام کیا ہے. ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے کہ جو ابتدا میں ہو تب بھی پڑھا جائے اور بیچ میں آئے تب بھی پڑھا جائے. حمزہ وصلی تو ابتدا میں آئے تو نہیں پڑھا جاتا، بیچ میں آئے اور اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو پھر اس کو نہیں پڑھا جاتا. ابتدا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، بیچ میں آئے تو نہیں پڑھا جاتا. جبکہ حمزہ قطعی اس کو کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں آئے تب بھی پڑھا جائے اور بیچ میں بھی آئے تب بھی پڑھا جائے. اسماؤہم یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ ان کے نام یاسر اور زکریہ اور موسیٰ اور عبداللہ ہیں. ومن ہؤلاء الرجال القصار اور یہ پستہ قد مرد کون ہیں. قصیر کی جمع قصار پستہ قد یعنی ٹھنگنا اور رجل کی جمع رجال. ہم حجاج وہ سب حاجی ہیں. حاجون کی جمع حجاج ہے. من این ہم وہ سب کہاں کے ہیں. بعضهم من الصین و بعضهم من الیابان ان میں سے کچھ چین کے ہیں اور ان میں سے کچھ جاپان کے ہیں. این المصطفیٰ و اصدقاؤہ مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہے. صدیق ان کی جمع اصدقاء. ذهبوا الی المطعم وہ ریسٹورنٹ کی طرف گئے، ہوٹل کی طرف گئے. تمارین مشق. حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمعین آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں مبتدا کو جمع کی طرف پھیر دے. یعنی رائٹ سائڈ میں واحد کی مثال ہے، لیفٹ سائڈ میں اس کو جمع کی طرف پھیرنا ہے، جمع بنانا ہے. جیسے ایک مثال انہوں نے دی ہے ہاذا طالبن یہ طالب علم ہے. ہاذا کی جمع ہوگی ہؤلاء اور طالبن کی جمع ہوگی طلابن. ہؤلاء طلابن یہ سب طالب علم ہیں. اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کی جمع بنانی ہے. ہاذا تاجرن یہ تاجر ہے. ہؤلاء تجارن یہ سب تاجر ہیں. ہاذا حاجن یہ حاجی ہے. ہؤلاء حجاجن یہ سب حاجی ہیں. ہاذا رجل یہ مرد ہیں. ہؤلاء رجال یہ سب مرد ہیں. ہاذا کبیر یہ بڑا ہے. ہؤلاء کبار یہ سب بڑے ہیں. ہاذا صغیر یہ چھوٹا ہے. ہؤلاء صغار یہ سب چھوٹے ہیں. ہاذا قصیر یہ پستہ قد ہے یعنی ٹھنگنا ہے. ہؤلاء قصار یہ سب پستہ قد ہیں. ہاذا طویل یہ لمبا ہے. ہؤلاء طوال یہ سب لمبے ہیں. ہاذا ولد یہ لڑکا ہے. ہؤلاء اولاد یہ سب لڑکے ہیں. ہاذا ابن یہ بیٹا ہے. ہؤلاء ابناء یہ سب بیٹے ہیں. ہاذا عم یہ چچا ہے. ہؤلاء اعمام یہ سب چچے ہیں. ہاذا شیخ یہ برا ہے. ہؤلاء شیوخ یہ سب برے ہیں. یہ جتنی بھی مثالیں ہیں ان میں ہاذا اور ہؤلاء
اس کو آپ مبتدا کہیں گے اور اس کے بعد جو اسم آیا ہے ھذا کے بعد اور ہؤلاء کے بعد اس کو ان کی خبر کہیں گے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ ھذا ضیف، یہ مہمان ہے، ہؤلاء ضیوف، یہ سب مہمان ہیں، ھذا زمیل، یہ ساتھی ہے، ہؤلاء زملاء، یہ سب ساتھی ہے، ھذا فقیر، یہ غریب ہے یا محتاج ہیں، ہؤلاء فقراء، یہ سب غریب ہیں یا یہ سب محتاج ہیں، ھذا غنی، یہ مالدار ہیں، ہؤلاء اغنیاء، یہ سب مالدار ہیں، ھذا صدیق، یہ دوست ہیں، ہؤلاء اصدقاء، یہ سب دوست ہیں، ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہیں، ہؤلاء اطباء، یہ سب ڈاکٹر ہیں، ھذا فتن، یہ نوجوان ہیں، ہؤلاء فتیۃ، یہ سب نوجوان ہیں، ھذا اخ، یہ بھائی ہیں، ہؤلاء اخوۃ، یہ سب بھائی ہیں، ھذا جدید، یہ نیا ہے، ہؤلاء جدد، یہ سب نئے ہیں، ھذا مدرس، یہ استاد ہیں، ہؤلاء مدرسون، یہ سب استاد ہیں۔ یہ مدرسون یہاں سے لے کر نیچے کے جو دوسرے چار ہیں یہ سب جمع مذکر سالم ہیں، واحد کے آخر میں واو لگایا گیا اور اس طرح اس کو جمع بنا دیا گیا، تو یہ پانچوں جو مثال ہے آخری وہ جمع مذکر سالم کی ہے۔ ھذا مہندس، یہ انجینئر ہے، ہؤلاء مہندسون، یہ سب انجینئر ہیں، ھذا فلاح، یہ کسان ہیں، ہؤلاء فلاحون، یہ سب کسان ہیں، ھذا مجتہد، یہ محنتی ہے، ہؤلاء مجتہدون، یہ سب محنتی ہیں، ھذا مسلم، یہ مسلمان ہیں، ہؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ تھا اس 13ویں سبق کا پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 2 پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔